الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. پیغمبر ہے، وہ پیغمبر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک دنیا میں عزت عطا فرمائی، جس میں یہود و نصارہ بھی ہیں جو ان کو بزرگ مانتے ہیں اور مسلمان تو مانتے ہی ہیں بزرگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. دعا دیکھو کتنی عجیب ہے. پیغمبر ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا دیجیے. مسلمان بننے کی دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ، یعنی مجھے اور میرے بیٹوں کو، تاکہ اللہ ہمیں دونوں کو مسلمان بنا دیجیے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو. مسلمان ہونا یہ آسان ہے، مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا یہ بہت مشکل کام ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، سلامت رہے. نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو. کیا کلام ہے، قربان جائے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام پر. پہلے زبان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ہاتھ کا ذکر فرمایا کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے. زبان کا ذکر پہلے کیوں کیا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے. خود طاقتور نہیں ہے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے تو خود پٹیں گے. تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے خود کا طاقتور ہونا ضروری ہے. زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے خود طاقتور ہونا ضروری نہیں. کمزور آدمی بھی ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے کہ دوسرے کا دل چھلنی کر دے، اس کا دل دکھا دے، اس کو تکلیف پہنچا دے. اور پھر یہ کہ زندوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، مردوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے زبان کے ذریعے سے. مردے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی برائی کر کے، جیسے لوگ آج سلف صالحین کی برائی کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر کیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے. جب آدمی سلام کرتا ہے کہ السلام علیکم، تو وہ سامنے والے کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو میری طرف سے سلامتی ہو، یعنی آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی ہر چیز میری طرف سے محفوظ ہے. میں نہ آپ کی جان کو تکلیف پہنچاؤں گا، نہ میں آپ کے مال کو تکلیف پہنچاؤں گا، نہ میں آپ کی عزت کو تکلیف پہنچاؤں گا. سلام کرنے کا مطلب یہ ہے تو ان کی ہر چیز محفوظ ہو. ایمان مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، ہم صرف مسلمان ہونے کے ذریعے سے صرف مسلمانوں کے مالوں کی اور جان کی عزت کی حفاظت نہیں کرنی، بلکہ ہر ایک کافر بھی کیوں نہ ہو ان کا بھی جان، مال، عزت و آبرو ہمارے ذریعے سے محفوظ رہے. یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے جو میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار لیٹے ہوئے تہجد کے لیے اٹھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کہ جیسے آپ اٹھے کہ ایسے دبے پیر جیسے کوئی چور اٹھتا ہے، کہ آپ نے جوتے نہیں پہنے، کہ بنا جوتے پہنے آپ حجرے سے باہر تشریف لائیں. کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنے آہستہ سے کہ جوتے بھی نہیں پہنے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ایسے کیوں اٹھے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے جو آپ سو رہی ہیں آپ کی نیند میں خلل ہو اور آپ کو تکلیف ہو، اس وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، بیوی ہے، ہم میں سے کوئی اگر نماز پڑھ لے، فرض نماز، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، اگر فجر کی نماز بھی پڑھ لے تو گھر میں شور کر دیں کہ سب اٹھو، نماز فرض نماز کے لیے تو اٹھانے کا حق ہے، حکم ہے، فرض نماز کے لیے تو جگانا چاہیے، لیکن نفل نماز کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو جائے تو وہ 10 لوگوں میں بیٹھ کر کے کہے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں تہجد پڑھنے والا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ سبق دے کر کے گئے ہیں، یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے۔ جب ہم مسلمان تھے تو پھر ہم ایسے تھے، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں، غلام ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا کہ اسلم کا مدینے کی گلیوں کے تو ہم چکر لگاتے ہی ہیں، کہ خبر لیتے ہی ہیں روزانہ کہ کیا ہو رہا ہے، کس گھر میں کیا چل رہا ہے، تو آج تھوڑا سا مدینے سے، شہر سے باہر چکر لگا کر کے آتے ہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میں حاضر ہوں۔ چلنا شروع کیا تو شہر سے تھوڑا سا باہر چلے، دیکھا کہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور سارے قافلے والے سوئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے جو انہوں نے تمبو بنائے ہیں اس کے اندر سوئے ہیں، کا ایک عورت، اس کے 2 بچے ہیں، کا وہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کر کے کیونکہ پہچان تو نہیں تھے تو روشنی انہوں نے آگ جلا رکھی تھی، تو کہا یا اہل الضوء، یہ نہیں کہا کہ آگ والو، فرمایا کہ روشنی والو، کیونکہ آگ والے آگ کے پجاری جو ہوتے ہیں اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے روشنی والو، کہا خاتون یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اور میرے بچے ہی ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کہا کہ میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے نہیں، کہا میں بھی بھوکی ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور اپنے خادم سے، اپنے غلام سے، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلتے ہیں۔ وہاں سے واپسی آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، بیت المال سے آٹا لیا، گھی لیا، شہد لیا اور اس کو ایک بورے میں بھرا، اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام، اپنے خادم سے کہا کہ اس کو میری کمر پر ڈال دو۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی کہ امیر المومنین، میں آپ کا خادم، میں آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر ہوں، تاکہ مجھے عادت ہے یہ سامان اٹھانے کی، میں آسانی سے لے کر کے چلا جاؤں گا، آپ کو عادت نہیں ہے، کہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ ذمہ داری میری تھی کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا سو جائے، کہا یہ ذمہ داری میری تھی کہ میں ان کا خیال رکھتا، کہا اس لیے سامان لے کر کے میں چلوں گا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب لے کر کے چلے ہیں آپ کی سانسیں پھولنے لگی تھی، لیکن بمشکل اس کو وہاں لے کر کے گئے، جا کر کے اس عورت کے حوالے کیا کہ یہ آٹا ہے، یہ گھی ہے، یہ شہد ہے، کہا اس سے کچھ بنا لیے۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں برتن دھو لیتی ہوں، برتنوں کو صاف کر لیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ برتن صاف کرو، اتنا میں آگ جلاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آگ جلانا شروع کی، اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں دھواں جانے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے پانی ٹپک رہا تھا، بمشکل پھونکے مار مار کے آپ نے اتفاق دیکھے کہ جو لکڑیاں جلا رہے تھے وہ گیلی تھی، سوکھی ہوئی نہیں تھی، بڑے مشکل آپ کو جلایا۔ اس کے اوپر پھر اس عورت نے ساری چیزوں کو ملا کر کے کچھ ایک چیز بن گئی، اس کو پھر حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین چلے، ان کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے نہیں، بلکہ وہیں بیٹھ کر کے دیکھتے رہے، اور جب وہاں سے اٹھ کر کے چلے، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے بڑا وقت لگا دیا، کھانا دے دیا تھا، کام ہو گیا تھا، ہمیں آ جانا چاہیے تھا۔ کہا کہ نہیں، میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں، کہا کھیلتے ہوئے بھی دیکھوں۔ جب ہم مسلمان تھے تو پھر ہمارے عمل یہ تھی کہ ہم لوگوں کی خدمت ان کے پاس جا کے کیا کرتے تھے۔ جب ہم مسلمان تھے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک عورت، پہلے زمانے میں فریج وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے،
جو بھی سامان بچتا تھا اس کو آدمی اسے کھلے میں باہر رکھ دیا کرتا تھا تاکہ خراب نہ ہو. تو ایک عورت اپنا سامان رکھا کرتی تھی، بلی اس کو آ کر کے کھا جایا کرتی تھی، تو اس کو بلی پر بڑا غصہ تھا. نمازی تھی، پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی، اس کو بلی میں بڑا غصہ تھا. اس کے ہاتھ لگے بلی، اس نے پکڑ کر کے اس کو پنجرے میں بند کر دیا. کہا اس کو کھانا پینا نہیں دوں گی، میرا کھانا بہت کھایا، اس نے بہت نقصان کیا ہے. کچھ دن بھوکی رہی بلی، اس کے بعد مر گئی. ادھر بلی مری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جہنم کا فیصلہ کر دیا. ایک جانور کو ستانے پر، اس کو بھوکا پیاسا رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا.